وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ امام عاشقاں پورے بدور سرو آزاد زیبستان رسول زندہ حق از قوت شبیری اس باطل آخر داغ حسرت میری اس تا قیامت قطع استبداد کر موجے خون اون چمن ایجاد کر رمز قرآن از حسین موختین رمز قرآن از حسین موختین زی آتش ہوں شلہا اندوختین اے صبا اے پیکے دور افتادگان عشق ماں بھرخا کے پاکے اورساں عشق ماں بھرخا کے پاکے اورساں محفل ذکر یاد حسین بڑی محبتوں کے ساتھ بڑی مودتوں کے ساتھ بڑی عقیدتوں کے ساتھ انتظام و انصرام کیا گیا انوار و تجلیات کی بارش یہ موسم کی صورت میں نظر آ رہی ہے مولا حسین کا فیضان بانٹا جا رہا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا فیضان پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کی شکل میں امام سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فیضان عباس شاہ صاحب کاظمی آپ کی شکل میں اور علی پور سیدہ شریف کا فیضان بھائی عدیل نقشبندی کی شکل میں اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فیضان خلیفہ نوید سلطانی صاحب کی شکل میں بابا فرید الدین گنج شکر کا فیضان ہمارے حاجی غلام فرید چشتی صاحب کی شکل میں اس محفل پہ برس رہا تھا انوار و تجلیات کی بارش ہے اور ذکر حسین جب ہم ذکر حسین سنتے ہیں تو دل پہ چوٹ لگتی ہے اور آنکھوں سے آنسو برستے ہیں دوستان محترم ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین پر عمل کرنے کا یہ وقت ہے ضرورت ہے وقت کی کہ ہمیں فکر حسین پہ عمل کرنا چاہیے ذکر حسین میں تو ہماری آنکھیں چھما چھم برستی ہیں لیکن وقت جو ہے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ فکر حسین پہ عمل کیا جائے پیغام حسین پہ عمل کیا جائے یقین مانیے میں ذکر مولا حسین کی محفل میں بیٹھا ہوں بشمول سٹیج کے اگر ہم میں سے کسی کو بتا دیا جائے کہ یہاں سے نکلیں گے اور حق کی خاطر یہ سر کٹوا دینا پڑے گا سارے ہی بیٹھ جائیں گے کوئی بھی نہیں جائے گا وہ امام علی مقام ہی تھے کہ جن کے ساتھیوں نے جن کو پتا تھا کہ سر قلم کر دیے جائیں گے لیکن حق کے لیے وہ میدان کربلا میں تشریف لے کر گئے پیغام یہ ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے یہ سر جو ہے یہ سوائے خدا کے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں نماز کو نہیں چھوڑا اور یہ بات پریکٹیکلی اس بات کا ثبوت دیا کہ نماز میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی افسوس ہم میں سے کتنے ہیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے گا عشاء پڑھ کے نہیں آئے حقیقت میں بیان کر رہا ہوں اور یہ دکھ کی بات ہے اور دل روتا ہے جب ہم اس طرح کی محافل میں ساری رات بیٹھتے ہیں اور جب وقت آتا ہے پیغام کا تو اس پر کوئی عمل نہیں کرتا ہم میں سے کتنے ہوں گے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے اور ایسے بھی ہوں گے جو فجر نہیں پڑھیں گے اگر آپ عشاء چھوڑتے ہیں فجر چھوڑتے ہیں تو امام علی مقام کو آپ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے یقین مانیے آپ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے دوستان محترم پرفتن دور ہے فتن والا دور ہے اور کوئی جو ہے کمبخت اس ذلیل کو کچھ کہہ رہا ہے کوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ رہا ہے میں تو نام لینا بھی نہیں چاہتا کوئی حضرت صاحب کہہ رہا ہے کوئی امیر المؤمنین کہہ رہا ہے اور کوئی ہے کہ کہتا ہے کہ ہم لعنت نہیں بھیجتے اگر تم یزید پہ لعنت نہیں بھیجتے تو کس پہ بھیجو گے اگر سمجھتے ہو ابھی بھی سمجھتے ہو کہ یزید جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو پھر یہ تمہارا اپنا قصور ہے یہ تمہارا اپنا قصور ہے دوستو جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں جو یزید کو اپنا رہبر مانتے ہیں یزید کو برا نہیں کہتے اس پہ لعنت نہیں بھیجتے آج یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سنو 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 اے وقت کے یزیدیو
سنو اے شمر کے قصیدیوں، جو یزید تھا اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، اور جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جان بھی حسین ہے، وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ سنو 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 وقت کے یزیدیوں، سنو شمر کے قصیدیوں، جو یزید تھا اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحباں بھی حسین ہے، میرا صاحباں بھی حسین ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسی گھرانے کی مودت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور اس محفل پاک میں دو خوش نصیب مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ دوستان محترم، ہمارا تو عقیدہ ہے ہم ہوا کے ذریعے بھی پیغام بھیجتے ہیں نا، تو صبا بھی ہمارا پیغام لے کر جاتی ہے۔ اے صبا جانب بدھا گزر کن، سے احوال محمد را خبر کن یا رسول اللہ خبر کن، ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، خبر